وہ صرف اپنی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، اپنے رسول کو مانتے ہیں، دوسروں کو نہیں مانتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ کے بعد انہی کی برادری بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 انبیاء آئے ہیں، ان میں سے بہت ساروں کو نہیں مانتے ہیں، ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں، عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہیں، تو یہ کر رہے ہیں۔ لیکن صرف مسلم قوم ایسی قوم ہے جو سارے نبیوں کو مانتی ہے، ساری آسمانی کتابوں کو تسلیم کرتی ہے، کسی ایک نبی کی شان میں گستاخی، سارے نبیوں کی شان میں گستاخی مانتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر دے یا یہودیوں کی چڑ میں حضرت موسیٰ کی گستاخی کر دے تو مسلمان عالم کہے گا یہ کافر ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے مذہب کی ایک پہچان ہے، یہ ہمارا امتیاز ہے۔ ہم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے چھٹے پارے سے کر رہے ہیں۔ درس کے اعتبار سے ہمارا یہ درس 101 درس ہے، 100 درس مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ چونکہ پیچھے جو تذکرہ تھا وہ منافقوں کا تھا۔ منافق وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، ان میں بڑی تعداد یہودیوں کی تھی۔ یہودی تھے جو ظاہراً مسلمان ہو چکے تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا اسلام کی شکل بگاڑنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے رکھے اسے کون چکھے؟ اسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے، تو ان کی کوششیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ تو منافق لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، حرکتیں کرتے تھے، مسلمانوں کو جس سے اذیت پہنچتی تھی، تکلیف پہنچتی تھی، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، کبھی کبھی مسلمانوں کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ ان کو جواب دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا معاف کرو، درگزر کرو، برائی کا جواب برائی سے مت دو، بری بات تم اپنی زبان پہ مت لاؤ۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ بری بات کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ بری بات چاہے کوئی بھی ہو، اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ سامنے لائی جائے اور اس کا اظہار کیا جائے، سب کے سامنے اس کو بیان کیا جائے۔ ہاں، جس پر ظلم کیا گیا۔ اب بری بات میں غیبت بھی ہے۔ غیبت کسی کی پشت کے پیچھے، پیٹھ پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کچھ کہنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی مظلوم ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کی گئی ہے، تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ظالم موجود نہیں ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کسی ایسے شخص سے جو انصاف کر سکتا ہو، اس کی بات سن سکتا ہو اور اس کو ظالم کے ظلم سے نجات دلا سکتا ہو، اس کے سامنے ظالم کے بارے میں بتائیں۔ ورنہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی زبانوں پر بری بات مت لاؤ۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو بہت اچھے نتیجے سامنے آتے ہیں، اور اس کا غلط استعمال کیا جائے تو اس کے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں۔ اس زبان کا صحیح استعمال کیا جائے تو انسان خیر پھیلاتا ہے، اور اس کا برا استعمال کیا جائے تو اس سے شر پھیلتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیے
ہر جگہ برائی پھیل رہی، فحاشی، ننگاپن، غلط باتیں، ایسی کامیڈی جس سے فحاشی پھیلے، ایسی چیزیں زیادہ ہیں اس پر، اور اچھائی پھیلانے والے، اچھا میسیج دینے والے، اچھا پیغام دینے والے کم ہیں۔ یہ بھی زبان کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے آپ کسی کی ہمدردی کے دو بول بول سکتے ہیں، کسی کے زخم پر مرہم رکھ سکتے ہیں، اور اسی زبان کا استعمال کر کے آپ کسی کے دل کو زخمی کر سکتے ہیں، اس کو تڑپا سکتے ہیں۔ یہ بہترین چیز بھی ہے اور بدترین چیز بھی ہے۔ حضرت لقمان حکیم، جن کی دانش مندی کی، سمجھداری کی، عقل و فہم کی باتیں مشہور ہیں، لقمان حکیم کہا گیا ان کو۔ تو لقمان حکیم ایک غلام تھے، کسی آقا کے مالک کے غلام تھے، ان کی ماتحتی میں کام کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے مالک نے یہ کہا کہ بھائی بکری ذبح کر کے لاؤ، اور بکری کا جو بہترین حصہ ہو، بہترین اس کا گوشت ہو، وہ میرے سامنے لا کے پیش کرو۔ تو لقمان حکیم نے بکری ذبح کی اور اس میں سے زبان اور دل لا کے پیش کیا۔ یہ موقع آیا گیا، پھر کسی موقع پر کچھ عرصے بعد پھر مالک نے کہا ایک اور بکری ذبح کرو آج، اور اس کا جو سب سے خراب عضو ہو، حصہ ہو، پارٹ ہو، وہ میرے سامنے لا کے پیش کرو۔ تو لقمان حکیم نے پھر زبان اور دل ہی لے جا کر پیش کیا۔ مالک نے کہا، آقا نے کہا، میں نے تمہیں اچھی چیز لانے کو کہا تب بھی تم یہی لے آئے، بری چیز لانے کو کہا تب بھی تم یہی لے آئی، یہی دو چیزیں لے آئی، کیا وجہ ہے؟ تو لقمان حکیم نے کہا کہ زبان اور دل یہ بہترین چیز ہیں جب ان کا صحیح طریقے سے استعمال ہو۔ یہ جب صحیح ہو جاتے ہیں تو ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے، اور یہ جب خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ہر چیز خراب ہو جاتی ہے۔ دل خراب ہے تو پھر زبان سے بھی غلط بول، غلط جملے، غلط چیزیں نکلے گی، اور دل اچھا ہے تو زبان سے بھی اچھی چیزیں نکلے گی۔ تو جس پر ظلم کیا گیا وہ کسی کے سامنے، ایسے آدمی کے سامنے جو پنچ ہو، جو جج ہو، جو حکم ہو، فیصلہ کرنے والا ہو، اس کو ظلم سے نجات دلا سکے اور ظالم کو ظلم سے روک سکے، غیبت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ شکلیں ایسی ہیں، علماء نے کہا کسی کی غیر موجودگی میں آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو فتویٰ پوچھنا ہے، کسی کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہے، تو آپ مفتی کے سامنے پوری حقیقت کسی کی رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو صحیح مسئلہ بتا سکے۔ تو وہ آدمی موجود نہیں جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، لیکن وہاں جب تک اس کے بارے میں پوری بات آپ نہیں بتائیں گے تب تک صحیح بات سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ تو آپ کے لیے اس کے سامنے، مفتی کے سامنے کسی آدمی کی پوری حقیقت واضح کرنا، وہاں اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح کوئی آپ سے آ کر مشورہ مانگ رہا ہے، اس کو منگنی کا، نکاح کا پیغام بھیجنا ہے کسی جگہ، کسی گھر والوں کے یہاں، اور وہ آپ سے مشورہ چاہ رہا ہے کہ میرے لیے یہ ہے، صحیح درست ہے یا نہیں، آپ کو اس کے بارے میں سب پتہ ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے مشورہ طلب کیا گیا ہے تو صحیح مشورہ دیجیے۔ ان کو نہیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لڑکا شرابی ہے، لڑکی بدچلن ہے، اور آپ نہیں بتا رہے ہیں تو پھر آپ خیانت کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ صحیح مشورہ دے دیں۔ اب جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ موجود نہیں ہیں لیکن وہاں اجازت ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسی شکلیں ہیں کہ جہاں پر کسی شخص کی غیر موجودگی میں آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ کوئی شخص انتہائی برا ہے، نقصان دہ، اس میں شر ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا تاکہ لوگ اس کے شر سے، نقصان سے بچ سکیں، یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھی تھی، حضور بھی وہاں تشریف فرما تھے، ایک آدمی دور سے آ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، حضرت عائشہ سے کہا بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے قبیلے، اپنے خاندان اور برادری کا بہت ہی برا انسان ہے۔ اب وہ آدمی وہاں موجود نہیں ہے، حضور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر اس نے آنے کی اجازت چاہی، اجازت دی گئی، اندر آ کے بیٹھا، حضور نے بڑے اچھے انداز سے اس سے گفتگو کی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ، آپ تو کہہ رہے تھے بہت برا انسان ہے، لیکن جب وہ آپ کے پاس بیٹھا آپ نے نرمی سے، اچھے انداز سے اس سے گفتگو کی، آپ خوش اخلاقی سے پیش آئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ عائشہ وہ برا انسان ہے
اس کی برائی میں نے تمہارے سامنے اس لیے کی تاکہ تم اس کے شر سے، اس کے نقصان سے بچ سکو، احتیاط برت سکو، اس وجہ سے کہا۔ تو یہ کچھ شکلیں ہیں جہاں پر کوئی شخص موجود نہیں ہے لیکن آپ اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ مظلوم بھی ظالم کی غیر موجودگی میں اپنا دکھڑا، اپنا دکھ کسی کے سامنے بیان کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کسی خیر کو، بھلائی کو، اچھائی کو، نیک کام کو ظاہر کرو، سب کے سامنے کرو، علانیہ کرو، یا اس کو چھپا کے کرو، دونوں کی اجازت ہے شریعت میں۔ آپ مال خرچ کر رہے ہیں، کوئی چندے والا آیا ہے، کوئی مانگنے والا آیا ہے، کوئی ضرورت مند آیا ہے، کوئی مسجد مدرسے کے تعاون کے لیے آیا ہے، آپ سب لوگوں کے سامنے دے رہے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ چھپ کے دے رہے ہیں، کوئی نہ دیکھے، اس کی بھی اجازت ہے۔ جیسے حالات ہو، جیسے سچویشن، اس اعتبار سے آپ دے سکتے ہیں۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں دوں گا سب کے سامنے، دوسرے لوگوں کو بھی دینے کی ترغیب ہوگی، دوسرے لوگوں کو بھی شوق پیدا ہوگا، یہ جو آدمی ہے یہ واقعی مستحق ہے، اس کا تعاون ہونا چاہیے، اس کی مدد ہونی چاہیے، سب کے سامنے دے رہے ہیں تاکہ دوسروں میں بھی جذبہ پیدا ہو، تو یہ بہترین شکل ہے، اچھا جذبہ ہے۔ کھلم کھلا بھی دے سکتے ہیں، اور چپکے سے دیں تو اور بہتر ہے، اس میں تو اخلاص ہی اخلاص ہے، دکھاوا کی، ریا کی، نام و نمود کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی ہے۔ تو دونوں شکلیں اختیار سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، شیطان بھی ابلیس ہے، تلبیس کرتا ہے، دھوکہ یہ دیتا ہے انسان کو، یہ ذہن میں، یہ دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ انسان یہ کہتا ہے میں لوگوں کے سامنے نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، دکھاوا ہو جائے گا، میں لوگوں کے سامنے نہیں دے رہا ہوں، دکھاوا ہو جائے گا۔ شیطان اس اعتبار سے بھی دھوکہ دیتا ہے کسی نیک آدمی کو اور گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے نماز پڑھنے کو کہا ہے، تو وہاں سب کے سامنے نماز پڑھنا نیکی ہے، جماعت میں آ کر شامل ہونا نیکی ہے۔ حج کرنے کو کہا ہے کہ ہم حج اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ دکھاوا ہو جائے گا، حاجی کا ٹائٹل لوگ دے دیں گے، اس لیے میں حج نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ نے حج کرنے کو کہا ہے تو آپ جائیے، کھلم کھلا کیجیے۔ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جہاں اللہ نے کھلم کھلا کرنے کو کہا ہے تو وہاں شیطان دوسری پٹی پڑھاتا ہے، وہ صحیح نہیں۔ لیکن آپ کھلم کھلا کوئی نیکی کا کام کریں، اس کی بھی اجازت ہے، چپکے سے کریں تو سبحان اللہ اور بھی اچھی بات ہے۔ چپکے سے صدقہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اور انتہائی پاورفل عمل ہے۔ وہ حدیث میں نے اب حضرات کے سامنے پہلے بھی ایک موقع پر شاید بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ڈاواں ڈول ہونے لگی، ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کوئی میں حرکت نہ پیدا ہو تو اس پر میخوں کے طور پر، کیلوں کے طور پر پہاڑ پیدا فرما دیے، تو زمین تھم گئی، ہلنا بند ہو گئی۔ فرشتوں نے دیکھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا، پروردگار پہاڑ اتنے مضبوط زمین کو ہلنے سے روک دیا، پروردگار پہاڑوں سے زیادہ مضبوط آپ کی کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کون سی مخلوق؟ کا لوہا، یہ پہاڑوں کو بھی کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ لوہے سے بھی زیادہ آپ کی کوئی مضبوط مخلوق ہے؟ کہا ہاں، آگ، یہ لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے، موڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کہا کہ آگ سے زیادہ کوئی مضبوط مخلوق ہے؟ کہا پانی، یہ آگ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ کہا پانی سے بھی زیادہ کوئی مخلوق ہے؟ کہا ہاں، ہوا، یہ پانی کے رخ کو موڑ دیتی ہے، ندیوں کے رخ کو موڑ دیتی ہے۔ کہا کہ ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور آپ کی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، میرا بندہ چپکے سے جو صدقہ دیتا ہے، میری راہ میں خرچ کر دیتا ہے، یہ ان تمام سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس پر لطیفے کے طور پر ہمارے استاد نے ایک پہلے بھی سنایا تھا آپ کو، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بھائی اس صدقے سے بھی زیادہ پاور مخلوق مولوی ہے، وہ صدقے کو بھی کھا جاتا ہے، لطیفے کے طور پر ہے۔ بہرحال یہ ہے، چپکے سے آپ کوئی چیز دینا یہ بہت پاورفل ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چپکے سے صدقہ دینا یہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔
اور پھر اس میں اخلاص بھی بہت زیادہ ہے، ریاکاری نہیں ہوتی ہے، دکھاوا نہیں ہوتا ہے، نام و نمود کا کوئی شبہ اندیشہ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت حذیفہ کو حضور نے منافقوں کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ آ کر کہنے لگا حضرت مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہوں۔ تو حضرت حذیفہ نے اس سے 2 سوال کیے۔ ایک سوال یہ کیا، جب تم خلوت میں ہوتے ہو، تنہائی میں ہوتے ہو، تو نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نماز پڑھتا ہوں، جماعت میں مجمع میں تو سب پڑھ لیتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ دوسرا سوال کیا، جب تم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو تم استغفار کرتے ہو، توبہ کرتے ہو؟ کہا توبہ کر لیتا ہوں۔ کہا پھر بے دھڑک ہو کے جاؤ، اللہ نے تجھے منافق نہیں بنایا۔ تو یہ تنہائی میں کوئی اگر نیک عمل کر رہا ہے نا تو اس کے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، بہتر ہے، دونوں شکلیں ہیں۔ او تعفو عن سوء، یا تم برائی کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کسی نے تمہیں اذیت پہنچائی ہے، کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، کسی نے تمہیں زبان سے برا بھلا کہا ہے، کسی نے اپنے عمل کے ذریعے سے تمہیں دکھ پہنچا، اس کو معاف کر دو، یہ بہت بہتر ہے۔ معاف کرنا اللہ کو بھی پسند ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، قدیرہ، قدرت بھی رکھنے والا ہے۔ آدمی کو پاور مل جاتا ہے نا، پھر آدمی معاف نہیں کرتا ہے۔ عام طور پر پاور نہیں ہے، بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، برداشت کرتا ہے۔ پاور ملنے کے باوجود معاف کر دے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی خوبی ہے، اور اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ بندے میری خوبیوں کو اپنائیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، حضور نے فرمایا اللہ کے جو اخلاق ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو خوبیاں ہیں، اور اللہ کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اچھی صفات ہیں، ان کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرو، ان کو اپناؤ، تو اللہ معاف کرتا ہے۔ ان اللہ کان عفوا، اللہ معاف کرتا ہے۔ کیسا معاف کرنے والا؟ 100 سال تک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے، ایک دن کے لیے بھی پانی بند نہیں کرتا ہے، خوراک بند نہیں کرتا ہے، آکسیجن بند نہیں کرتا ہے، تمام تر گناہوں کے باوجود اسے بھی کھلا رہا ہے، اسے بھی پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کو پال رہا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ورنہ پکڑنے پہ آ جائے نا تو کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دے، کسی نافرمان کو ایک لقمہ نہ دے، سب مجبور ہو جائیں، تڑپ تڑپ کے مر جائیں، لیکن اللہ نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے بندے بھی معاف کرنے والے بنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے بندوں میں آپ کا سب سے محبوب، پسندیدہ اور افضل بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، میرے بندوں میں سب سے بہترین افضل بندہ میرے نزدیک وہ ہے من اذا قدر غفرا، کہ جب اس کو طاقت مل جائے، قدرت مل جائے، بدلہ لینے کی طاقت مل جائے، اس وقت وہ معاف کر دے اور سامنے والے سے درگزر کر دے، ایسا بندہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور معاف کرنے سے بندے کی قدر بڑھتی ہے، بندے کی عزت بڑھتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، ہم بدلہ نہیں لے رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے اللہ اس کی عزت بڑھائے گا۔ 3 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا، میں گارنٹی لیتا ہوں، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ فضول خرچی کرے گا، اسراف کرے گا، دکھاوا کرے گا، شادیوں میں خرچ کرے گا، ہندوانہ رسم و رواج اپنائے گا، اس پر خرچ کرے گا، مال میں کمی آئے گی۔ لیکن اللہ کی راہ میں اگر کوئی خرچ کرے گا، اللہ کبھی اس کے مال میں کمی نہیں کریں گے، برکت ڈال دیں گے۔ اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے کام کم قیمت میں ہو جائیں گے، جو 6 لاکھ میں ہونا تھا وہ 2 لاکھ میں، 3 لاکھ میں ہو جائے گا۔ جو چیز دوسروں کے یہاں 100 روپے میں وہ لیتے ہیں اور 2 سال بھی نہیں چل پاتی ہے، آپ کی 10 سال چل جائے گی، یہ ہے برکت۔ کم چیز میں زیادہ وقت، زیادہ فائدہ ہو جانا، نفع ہو جانا، اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے سے کبھی اس میں کمی نہیں کرتا ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ ما زاد اللہ بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ کسی
ایسے بندے کو جو کسی کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اس کو کبھی نیچے نہیں کرتا ہے، اس کو عزتوں میں اضافہ کرتا ہے، اس کی قدر بڑھاتا ہے، بندوں کے دلوں میں اس کی عظمت بڑھاتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، متواضع بنتا ہے، اکڑ نہیں دکھاتا ہے، اللہ اسے بھی اوپر اٹھاتا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ منافقوں کا ذکر تھا، ان کے بارے میں کہا درگزر کرو، معاف کرو، اذیتیں پہنچاتے ہیں جانے دو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے حوالے کر دو۔ مدینے میں یہودی بھی آباد تھے، مشرک بھی تھے، مورتی پوجا کرنے والے بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ اور یہودی جو لوگ تھے وہ انتہائی انادی، سرکش، کٹر مخالف، ضدی لوگ تھے، اور کسی بھی شکل میں ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، مدینہ اور مدینہ کے آس پاس 10 بڑے یہودی علماء ہیں، اگر وہ ایمان لے آئے نا تو سارے یہودی اور دوسرے لوگ ایمان لے آئے، لیکن نہیں لے آئے، چند لوگ، 1-2 لوگ، عبداللہ ابن سلام جو ان کے بڑے عالم تھے وہ ایمان لے آئے تھے، کچھ اور لے آئے تھے، اس کے علاوہ یہودی ایمان نہیں لے آئے تھے۔ تو اللہ فرما رہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں، جدائی کر دیں، بہت سارے لوگ وہ ہیں، اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس دنیا کو کوئی چلانے والا ہے، اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے، لیکن رسولوں کو نہیں مانتے۔ خود قرآن میں بار بار یہ کہا گیا، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کون اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، یقولون اللہ، وہ کہیں گے اللہ ہے۔ ان سے پوچھئے کون تمہیں پالتا ہے، رزق دیتا ہے، کہیں گے اللہ دیتا ہے۔ ان سے پوچھئے کائنات کی تدبیر کرنے والا، یہ سارا نظام سسٹمک انداز سے چل رہا ہے، کون کر رہا ہے، کہ اللہ کر رہی ہے، کوئی ذات ہے۔ لیکن وہی لوگ رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس کی طرف سے کوئی رسول آ سکتا ہے، میسنجر آ سکتا ہے، کہ نہیں۔ ہمارے یہاں جو برادران وطن ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، لیکن انہیں کہا جائے آسمانی کتاب آتی ہے اللہ کی طرف سے، پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، رسول بھیجے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ نہیں، اس لیے مذاق اڑاتے ہیں، آسمانی کتاب، کوئی میسنجر نہیں ہے، جو بھی ہیں یہی انسان ہیں بس۔ اس لیے دیکھیے انہی انسانوں کو وہ خدا کا درجہ دیے ہوئے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح یہودی تھے، کچھ رسولوں کو مانتے تھے، کچھ رسولوں کو نہیں مانتے تھے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں ہم کچھ کو تو مانیں گے، کچھ کا انکار کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ درمیانی کوئی راستہ اپنائیں۔ درمیانی راستہ اپنانے والے بھی ہر زمانے میں رہے۔ آپ کے ہاں ہندوستان میں مغل حکمراں اکبر جو تھا، اکبر، اس نے ہر مذہب سے اچھی اچھی چیزیں لی اور ایک نیا دین، نیا دھرم ایجاد کیا، اس کا نام دین الہی رکھا، دین الہی اس کا نام رکھا کہ سب خوش رہیں، اور اس دین کو اس نے جاری کرنے کی کوشش کی، نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے آپ دیکھیے دوسرے مغل حکمرانوں سے راضی نہیں ہیں، لیکن اکبر پر پھر بھی ایک حد تک آ کے راضی ہو جاتے ہیں، یا دارا شکو پر، دارا شکو اور اکبر پر ہمارے برادران وطن آ کے راضی ہو جاتے ہیں۔ اکبر ٹھیک آدمی تھا، دارا شکو کیونکہ تیسری نسل میں دارا شکو آیا ہے، اس نے اسی دین کو یہاں رائج کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں سورج کی پوجا بھی تھی، سوریہ نمسکار بھی تھا، گائے کو ذبح نہیں کرنا ہے یہ بھی تھا، اور سور حلال ہے، فلاں یہ ہے، یہ سب چیزیں، بہت سارے معجون مرکب سب چیزیں مکس کر دی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، اسی کی نسل میں، تیسری نسل میں اورنگزیب کو پیدا کر دیا، اللہ والا، اللہ کا ولی، جس نے 50 سال تک یہاں ایسی حکومت کی کہ سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکا، زبردست اس نے مقابلہ کیا، اور حافظ قرآن تھا، نیک آدمی تھا۔
تو اکبر نے یہ جاری کرنے کی کوشش کی. اللہ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں بیچ بیچ میں کوئی مذہب اختیار کر لیں, اور بیچ والا یہ ہر مذہب میں سے اچھی چیزیں لے لو, ایک نیا مذہب پیش کر دو. اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب راضی رہیں, تو سب تو کبھی بھی راضی نہیں رہ سکتے ہیں, سب تو کبھی بھی راضی نہیں رہیں گے. یہ کوئی انسان یہ سوچے کہ مجھ سے سب راضی رہیں, سب انسان کسی سے بھی راضی نہیں رہتے ہیں. اس لیے ایک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اس کے بھیجے ہوئے رسول کو مانیں, اس کی اتاری ہوئی شریعت کو تسلیم کریں, اور اس کے ایک ایک حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. دنیا والوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو کہتے ہیں سب مذہب صحیح ہیں. سب مذہب صحیح نہیں ہیں, مذہب صرف ایک ہی صحیح ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے مذہب کے ایک ہی جگہ پہنچانے والے ہیں, سب منزل ایک تک پہنچنا ہے, راستے الگ الگ ہیں. نہیں, اس منزل تک تو ایک ہی راستہ پہنچا سکتا ہے ہر راستہ نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا جو سسٹم دیا ہے, ہر انسان کھاتا ہے اور پھر اس کا اندر ڈائجسٹ کا ہضم کا جو سسٹم ہے سب انسانوں کا ایک جیسا ہے. حلق کے ذریعے سے نیچے جاتا ہے کھانا, معدے میں جاتا ہے, وہ مشینری کام کرتی ہے, اور پھر پورا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کیا ہے نا مسلمانوں کو کچھ اور نظام دیا ہو اور ہندوؤں کا کچھ اور نظام ہو ڈائجسٹ کا. ایسا نہیں ہے. جسم کا کچھ اور نظام ہو ہندوؤں کے لیے, کافروں کے لیے, اور مسلمانوں مومنوں کے لیے الگ ہو. نہیں, سب کو جسمانی نظام ایک ہی دیا ہے, تو روحانی نظام الگ الگ کیسے دے دیا ہوگا؟ یہ مذہب روحانی سسٹم ہے, تو روحانی سسٹم الگ الگ اللہ نے نہیں دیا ہے, وہ ایک ہی دیا ہے. اب بھٹک گئے ہیں, الگ الگ راستے اپنا لیے ہیں, گمراہی کے راستوں پر شیطان نے ڈال دیا ہے. جب تک ایک نظام کو نہیں اپنائیں گے تب تک کامیاب نہیں ہوں گے. تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ درمیانی راستہ اپنا دیں. اولئک ھم الکافرون حقا, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو پکے کافر ہیں. اولئک ھم الکافرون حقا, ایسا ماننے والے پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے دردناک رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ہم ایمان والوں کا یہ پختہ یقین, یہ تصور, یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اسلام سب سے بہترین, سب سے سچا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو اللہ نے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کیا ہے اور ہمارے سامنے رکھا ہے. اس سے بہتر دین کوئی اور نہیں ہو سکتا, اس سے بہتر زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا. اسلام نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے اس سے بہتر عقیدہ کوئی نہیں دے سکتا. اسلام نے جو عبادتوں کا سسٹم نظام دیا ہے اس سے بہتر اللہ کی عبادت کرنے کا نظام اور سسٹم کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہ کہتے ہیں ہر مذہب کی اچھی چیز لو, تو یہ غلط ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے اسلام میں اچھا ہی اچھا یہ ہے, اچھی چیزیں ہیں, کوئی چیز غلط ہے ہی نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز غلط ہے تو یہ اس کی سوچ کی کمی ہے, اس کی فکر کی غلطی ہے. اور اگر کوئی ایسا رکھتا ہے ایمان والوں میں سے تو اپنے ایمان کی خیر منائے. یہ تو سچائیوں کا مجموعہ ہے, اچھائیوں کا مجموعہ ہے, خیر کا مجموعہ ہے. کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے, اس کی لاجک نہ سمجھ میں آئے اور اس کی جو مصلحت نہ سمجھ میں آئے, لیکن اللہ تعالیٰ جو انسانوں کی ہر چیز سے واقف ہے اور آنے والے حالات سے واقف ہے, اس اللہ نے یہ نظام دیا ہے, اس سے بہتر نظام نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم. اس دنیا میں رسولوں کے ماننے والے بھی بہت ہیں, آسمانی کتابوں کے ماننے والے بھی بہت ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. وہ صرف اپنی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں, اپنے رسول کو مانتے ہیں, دوسروں کو نہیں مانتے. یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں, حالانکہ حضرت موسیٰ کے بعد انہی کی برادری بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 انبیاء آئے ہیں, ان میں سے بہت ساروں کو نہیں مانتے ہیں, ان کا انکار کر دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں. عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے, تو یہ کر رہے ہیں. لیکن صرف مسلم قوم ایسی قوم ہے
جو سارے نبیوں کو مانتی ہے، ساری آسمانی کتابوں کو تسلیم کرتی ہے، کسی ایک نبی کی شان میں گستاخی سارے نبیوں کی شان میں گستاخی مانتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر دے یا یہودیوں کی چڑ میں حضرت موسیٰ کی گستاخی کر دے تو مسلمان عالم کہے گا یہ کافر ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے مذہب کی ایک پہچان ہے، یہ ہمارا امتیاز ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، سب رسولوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شدت پسند ہے، حالانکہ ہم سے زیادہ کھلے دل والا کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بھی صحیح تھے، موسیٰ بھی صحیح تھے، داؤد بھی صحیح تھے، سلیمان بھی صحیح تھے، 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام آئے، سب اپنی جگہ صحیح تھے، ساری شریعتیں درست تھی۔ فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کرے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ ایسے لوگوں کو ان کا اجر اپنی رحمت سے خوب دے گا، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں سے اگر بھول چوک ہو گئی، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی نا، تو اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال دے گا، معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔